السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت عثمان غنی ایک راز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین اور بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے۔ یہ اصل میں قدرت کا ایک راز تھا، ایسا ہونا تھا اور ہو کر ہی رہا۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود تھا، اور پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت مرتبہ اس بارے میں غیب کی خبر ارشاد فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ میں وہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹا۔ یہ غیر مسلم تھا، یہ اس کی سازش تھی۔ اسی سازش کے نتیجے میں مصر کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک کا گھیراؤ کیا، اور آپ 40 دن وہاں قید رہنے کے بعد مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے۔ آپ کی اس شہادت میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کے بہت سبق ہیں۔ شہادت عثمان سے متعلق غیب کی خبریں۔ آیت کریمہ میں روایت میں آتا ہے، ایک دن سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاروں حضرات علی وقار احد پہاڑ پر تھے۔ اچانک احد پہاڑ ہلنے لگا۔ عشاق کہا کرتے ہیں، احد پہاڑ چونکہ حضور جانو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس لیے احد خوشی سے جھومنے لگا۔ اس پر دو جہاں کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ سننا تھا کہ احد پہاڑ فوراً رک گیا۔ سبحان اللہ۔ مالک و مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات دیکھیے کہ پہاڑوں پر حکم جاری ہے، اور علم غیب کی شان بھی دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی زندہ ہیں۔ دنیاوی حکایت کے مطابق حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ کئی سال بعد جا کر انہوں نے شہید ہونا تھا، مگر غیب جاننے والے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی یہ معلوم تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوں گے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوں گے۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے دروازے پر دستک دی۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افتح لہ وبشرہ بالجنت، اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دو۔ فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، افتح لہ وبشرہ بالجنت، دروازہ کھول دو اور اسے یعنی آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا، یہ آنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار غیب کی باتیں جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افتح لہ وبشرہ بالجنت علی بلوا تصیبہ، یعنی دروازہ کھول دو اور آنے والے کو بتا دو ایک مصیبت جو انہیں پہنچے گی، اس کے بعد یہ جنتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی اور یہ بھی بتایا کہ ان قریب انہیں ایک امتحان درپیش ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی خوشخبری ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہا اللہ المستعان، اللہ مددگار ہے، یعنی مجھے جو مصیبت پہنچے گی اللہ پاک کی مدد سے انشاءاللہ الکریم میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس حدیث پاک میں بھی دیکھیں پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی اور بتایا کہ عثمان غنی ایک امتحان سے گزریں گے، پھر اس امتحان میں کامیاب بھی ہوں گے اور اس کے بعد جنت میں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب۔ اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، وہی ہے پیکر شرم و حیا ذوالنورین، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں۔ یہ دو حدیثیں ہم نے سنی، ان دونوں حدیثوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خوشخبری سنائی گئی۔ یہ بتا دیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طبعی موت نہیں آئے گی، بلکہ آپ دین کی خدمت کرتے ہوئے شہید کا رتبہ پائیں گے۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ ندی کا بہتا ہوا پانی رک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، مگر اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین تھا۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اب لازمی مجھے شہادت کا رتبہ مل کر رہے گا۔ اس لیے آپ ساری زندگی شدت کے ساتھ اپنی شہادت کا انتظار کرتے رہے۔